خواتین و حضرات، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، جیسا کہ کس گھر میں پیدا ہونا ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان نے کس مذہبی گھرانے میں جنم لینا ہے، پیدا ہونا ہے، یہ خود انسان کے اپنے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا یا وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوگا، بدھ مت کے گھر میں پیدا ہوگا، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوگا، اور اسے پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بزنس مین کے گھر پیدا ہوا ہے، جولاہے کے گھر پیدا ہوا ہے، مزدور کے گھر پیدا ہوا ہے، یا کسی کاروباری انسان کے گھر پیدا ہوا ہے۔ یہ اسے اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کی تربیت بھی ویسے ہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا خاندان یہی کچھ کرتا ہے، اسے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح ہیرا منڈی میں پیدا ہونے والے نفوس بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہی کام کرنا ہے، اور یہی کام دنیا بھر میں سب سے افضل ہے۔ رقاصہ جو یہاں ہیرا منڈی کے کسی گھرانے میں پیدا ہوتی تھی تو اسے ہوش میں آنے کے بعد یہی سمجھایا جاتا تھا کہ اس نے رقص کرنا ہے، ناچنا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو لبھانا ہے۔ اور یہاں پیدا ہونے والیوں کا دوسرا دکھ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ساری زندگی یہ علم نہیں ہو پاتا کہ وہ کس کی اولاد ہیں، کس کی بیٹی ہیں، کیونکہ یہاں کی طوائف اکثر بغیر نکاح کے بھی بچوں کو پیدا کر لیتی تھی، اور اکثر نکاح کرنے کے بعد ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد اپنے اس شوہر کو چھوڑ دیتی تھی، پھر دوسری شادی کر لیتی تھی، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور ان طوائفوں کے رقص کے کاروبار کے ساتھ ساتھ شادیوں کے کاروبار کا بھی ایک وسیع سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اور کسی بھی طوائف کے 6، 7، 8 بچوں کے بعد پتہ یہ چلتا تھا کہ ہر بچے کا باپ الگ مگر ماں ایک ہی ہے، مگر وہ کسی بھی بچے کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ اس کا باپ کون ہے۔ اور اگر یہ طوائف یہاں کے دلال جو ان طوائفوں کے وطن سے پیدا ہو کر یہاں ہیرا منڈی میں جوان ہوتے ہیں تو جوانی کے بعد اگر انہیں اڑوس پڑوس سے یا کسی ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا کہ وہ فلاں شخص کی اولاد ہیں اور وہ اپنے اس باپ تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے، تو بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ باپ جو کوئی جاگیردار ہوتا یا صنعت کار یا کوئی پیسے والا، تو وہ اپنے اس گناہ یا ثواب کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ یہاں پر پیدا ہونے والے بچوں کے باپ یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے تھے کہ وہ یہاں آتے رہے اور اس کوٹھے پر پیدا ہونے والا بچہ انہی کا ہے۔ وہ خاندانی لوگ بدنامی، رسوائی اور خاندان میں ذلت کے ڈر سے یہاں پر پیدا ہونے والے بچوں کو اپنی اولاد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں بڑے بڑے فنکار پیدا ہوئے تو پاکستان فلم انڈسٹری کی بڑی اداکارہ، فلم سٹار عالیہ بھی یہاں ہیرا منڈی میں پیدا ہوئی۔ جس طرح یہاں پر بڑے بڑے فنکار پیدا ہوئے، یہاں کے لوگ بتاتے ہیں، ہیرا منڈی کی تاریخ ہے کہ پاکستانی فلموں میں دھوم مچانے والی اداکارہ فلم سٹار عالیہ، انہوں نے بھی یہیں سے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ منفی سوچیں کیوں نہ رکھیں، یہاں پر جو کاروبار ہوتا تھا اس کاروبار کو پاکستانی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسلامی معاشرے میں اسے گناہوں کی دلدل کہا جاتا ہے، مگر اس دلدل سے جن لوگوں نے محنت کی اور یہاں سے نکلے تو انہوں نے دنیا میں اپنا نام منوایا اور یہ ثابت کیا کہ ٹیلنٹ جہاں بھی ہو وہ ایک دن ضرور نکل کر آتا ہے۔ اور اسی طرح عالیہ بیگم بھی اپنے اس کوٹھے سے جو آج ایک کھنڈر پلاٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے، یہاں سے نکلی اور فلمی دنیا میں چھا گئی۔ ظلم دا بدلہ اور کتنی فلموں میں عالیہ کو کاسٹ کیا گیا، اور عالیہ نے اپنے رقص اور اپنی کردار نگاری سے دھوم مچا دی، اور کسی بھی فلم میں دھمال پر عالیہ کی پرفارمنس اس فلم کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی تھی۔ عالیہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی گئی، اور عالیہ اپنی والدہ سمیت اس ہیرا منڈی سے ایک خوبصورت علاقے میں شفٹ ہو گئی، مگر ان کا یہ کوٹھا یہاں ہیرا منڈی میں موجود رہا، اور اس کے بعد آ گئی مولا جٹ۔
जी दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म मौला जट ने बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौला जट फिल्म की स्पेशलिटी ये थी कि मौला जट फिल्म में काम करने वाले तमाम फनकार अपनी शनाख्त बना गए। ना सिर्फ शनाख्त बना गए बल्कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट अदाकार बने। सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, अदीब, कैफ़ी, आसिया, चकोरी बेगम और ख़ुद आलिया बेगम, उनके क्रेडिट पर ये इतनी बड़ी फिल्म थी कि ये तमाम फनकार मौला जट फिल्म की कामयाबी की वजह से जब तक फिल्मों में काम करते रहे, पब्लिक उनको पसंद करती रही और फिल्म साज उन्हें अपनी फिल्मों में लेते रहे। यूँ आलिया बेगम हीरा मंडी से निकल कर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी अदाकारा तो बन गई, मगर औरत चाहे हीरा मंडी की हो या औरत इज्जत की चार दीवारी में रहने वाली, शादी का ख्वाब हर औरत देखती है। हर औरत अपना घर बसाना चाहती है। हर औरत का ख्वाब उसका शौहर होता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन, जिनके क्रेडिट पर बहुत सारी सुपरहिट फिल्में हैं, अल्ताफ़ हुसैन जब आलिया बेगम की ज़िंदगी में आए तो दोनों एक दूसरे को भा गए और आलिया बेगम ने अल्ताफ़ हुसैन के साथ शादी करने का फ़ैसला कर लिया। जी दोस्तों, आलिया बेगम की वालदा मुमताज़ बानो के इंतकाल के बाद और अल्ताफ़ हुसैन से शादी करने के बाद आलिया बेगम ने हीरा मंडी से मुकम्मल तौर पर रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए। न सिर्फ हीरा मंडी, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से भी तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए और उन्होंने अपना घर बसाने का फ़ैसला कर लिया। मगर खुदा को कुछ और मंजूर था। मोहब्बत करने वाली ये जोड़ी अल्ताफ़ हुसैन और आलिया ज़्यादा देर एक साथ ना रह सके। चंद साल इकट्ठे रहने के बाद दोनों का एक दूसरे से जी भर गया, या शायद इन दोनों में से कोई एक सच्ची मोहब्बत नहीं करता था और इसी वजह से दोनों के दरमियान तलाक हो गई। फिल्म इंडस्ट्री और हीरा मंडी के लोगों की पहुंच से आलिया बेगम दूर हो गई। किस शहर में है ये कोई नहीं बता सकता, किस घर में है कोई नहीं जानता, उनकी औलाद क्या करती है कोई नहीं जानता। आलिया बेगम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कहाँ है, और वो लोग हैं जो उनके भरोसे के लोग, उनके बहुत करीबी लोग, और वो ज़ुबान पर आलिया बेगम का नाम भी लाने से गुरेज करते हैं। बस इतना पता चला है कि दूसरा शौहर भी उन्हें छोड़कर चला गया और वो अपनी औलाद के साथ खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही है। होता यह है कि हीरा मंडी और फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली हीरोइन अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के बाद आखिर में अक्सर मुश्किल वक्त का शिकार होती है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इस बाज़ार से और फिल्म इंडस्ट्री की चार दीवारी से ज़िंदगी का बेशतर वक्त गुजारने के बाद भी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये लोग अपने फ़न, अपने काम और अपनी खूबसूरत नाम मकाम की वजह से काबिल सैल्यूट होते हैं। मेरी